بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ مومنین کرام، سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت سے آپ کو معلوم تو ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کی گفتگو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے اور شب قدر کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شب قدر کو خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان میں قرار دیا، چونکہ ایک طرف خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل کیا گیا، اور دوسری طرف پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو نتیجہ یہی نکلا کہ شب قدر بھی اسی رمضان المبارک میں ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ مومنین کرام، جس طرح شب قدر کا ادراک ایک مشکل معاملہ ہے، شب قدر کی منزلت کو سمجھنا بھی ایک دشوار اور مشکل معاملہ ہے۔ اس لیے پروردگار فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ مومنین اس شب قدر کی عظمت کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے کہ ارشاد رب العزت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ یعنی 1000 مہینہ 83 سال بنتے ہیں زندگی، 83 سال، یعنی 83 سال کی عبادت سے افضل ہے یہ ایک رات، اور اس رات میں کیا جانے والا ہر عمل خیر، اور اس رات میں کی جانے والی ہر نیکی، اور اس رات میں کی جانے والی ہر عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ مومنین کرام، قرآن مجید کے نزول کے بارے میں دو طرح کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، انزال اور تنزیل۔ قرآن مجید ایک مرتبہ شب قدر میں نازل ہوا جو قلب پیغمبر پر اترا اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور وہ شب قدر میں نازل ہوا، اور مکمل قرآن پاک، پورے کا پورا قرآن پاک ایک ہی مرتبہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا، جو نزول دفعی کہلاتا ہے۔ اور ایک قرآن کے لیے لفظ آتا ہے تنزیل، یہ نزول تدریجی کی طرف اشارہ ہے، اور وہ جو تدریجاً قرآن نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، وہ سرکار کی 23 سالہ جو دور رسالت ہے، رسالت کی زندگی ہے، ان 23 سالوں میں وہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اور 23 سالوں میں وہ مکمل ہوا۔ مومنین کرام، اس قرآن پاک کے نزول نے اس شب کی عظمت میں اور اضافہ کر دیا۔ اب سوال یہ کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ تو مومنین کرام، قدر کا ایک معنی عظمت اور منزلت بھی ہے، یعنی عظمت و منزلت والی رات۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر و منزلت کو اس طرح سے نہ پہچانا جس طرح سے پہچاننا چاہیے تھا۔ اور ایک قدر کا معنی تقدیر اور اندازہ گیری ہے اور منظم کرنا بھی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر وفیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ شب قدر جو 1000 مہینے سے افضل ہے، دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وفیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکیمانہ امر بانٹ دیا جاتا ہے، یا ہر حکیمانہ امر کی تفصیل وضع کی جاتی ہے۔
امرا من عندنا انا كنا مرسلین، اور یہ ہماری طرف سے امر ہے، اللہ فرماتا ہے ہم وہ امر دے کے بھیجتے ہیں اور ہم ہی اس کے ارسال کرنے والے ہیں۔ تمام احکام، تمام امور، تمام معاملات اس شب میں ملائکہ اور روح الامین لے کر اپنے رب کے امر سے حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے ایک بات اور بھی واضح ہوئی کہ کسی غیر اللہ سے ہی ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کی ہدایت اور سعادت کے متعلق کوئی امر صادر کرے۔ ملائکہ اور روح اس رات اللہ کو حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ملکوتی نظام میں ایک رات ایسی ہے جس میں سال بھر کے امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سال میں ایک بار لوگوں کے مقدرات کی تجدید فرماتا ہے۔ تقدیر کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو فیصلے ہیں، ایک فیصلہ اٹل جو حتمی فیصلہ ہے، جو قابل تغیر اور تبدل نہیں ہے، اور یہی وہ فیصلہ ہے جسے سنت اللہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ قرآن میں فرماتا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا کہ تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ لیکن ایک رب کا دوسرا فیصلہ بھی ہے جو قابل تغیر و تبدل ہے، جس میں تبدیلی ممکن ہے، اور اس کی تبدیلی میں انسان کو بااختیار بنایا گیا ہے۔ وہ چاہے تو رب کے ان فیصلوں کو تبدیل کر بھی سکتا ہے، اور اس کے متعلق قرآن پاک میں آیت موجود ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ ثابت اور باقی رکھتا ہے، اور ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ مومنین کرام، اگر اللہ تعالیٰ کے حتمی فیصلے نہ ہوتے تو اس کائنات کی کسی چیز پر بھروسہ نہ آتا، اور اگر کچھ فیصلوں میں لچک کی گنجائش نہ ہوتی تو انسان مجبور ہوتا اور اپنے اعمال و کردار کا اس پر کوئی اثر مترتب نہ ہوتا۔ اسی سلسلے میں خداوند عالم نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو کبھی تبدیل نہیں کرتا جب تک قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ اور حدیث میں آیا ترمذی شریف نے بھی اس نے لکھا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، نبی کریم نے فرمایا تھا کہ دعا ہے جو قضا کو بھی رد کر دیتی، قضا کو ٹال دیتی ہے۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور نیکی ہوتی ہے جو انسان کی عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ ہمارے ہاں صحیح السند حدیث موجود ہے کہ قطع رحمی کرنے سے جس انسان کی زندگی 30 سال ہو وہ 3 سال رہ جاتی، اور اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرے تو اگر 3 سال اس کی زندگی ہو تو صلہ رحمی کے نتیجے میں اللہ اس کی زندگی کو بڑھا کے 30 سال کر دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے شب قدر فی یفرق کل امر حکیم وفیہ راس السنہ، اور یہاں سے سال کا آغاز ہوتا ہے شب قدر سے، اس میں سال بھر کے امور کی تقدیر ہوتی ہے۔ یقدر فیہا ما یکون فی السنہ، اگلے سال شب قدر تک کیا کیا ہونے والا ہے، ہر خیر، ہر شر، ہر نفع، ہر نقصان، رزق کے معاملے، موت کے معاملے، اور یہ سارے معاملات اسی رات میں چونکہ ان کی تقدیر ہوتی ہے، فرمایا سمیت ولذالک سمیت لیلۃ القدر، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ امام صادق علیہ السلام نے من لا یعذر الفقیہ میں آقا کی حدیث سے فرمائی یقدر فیہا کل شیء یکون فی تلک السنۃ الی مثل من قابل، یعنی سورہ مبارکہ قدر کی روشنی میں دیکھا جائے تو شب قدر سے سال شروع ہوتا ہے اور اگلی شب قدر تک 1 سال بنتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سال میں ہر خیر، ہر شر، اطاعت کا فیصلہ ہوگا، معصیت کا فیصلہ ہوگا، کون اطاعت گزار ہوگا، کون معصیت کار ہوگا، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کس کا رزق کتنا ہوگا۔ اسی رات میں یہ سارے فیصلے اور ساری تقدیر لکھی جاتی ہے۔ فَهُوَ الْمَعْتُومُ، اور جو اس رات میں لکھا جاتا ہے پھر وہ حتمی ہوتا ہے۔
وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ الْمَشِیَّۃُ، اور اس میں اللہ رب العزت کی مشیت ہوتی۔ سائل کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ جو اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس سے رب کی کیا مراد ہے کہ 1000 مہینے سے افضل ہے؟ فقال، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر من الف شہر سے مراد ہے العمل الصالح فی لیلۃ القدر، اس شب میں جو بھی عمل صالح کیا جائے وہ 1000 مہینے کے عمل صالح سے افضل اور بہتر ہے۔ فرمایا ولولا ما یضاعف اللہ تبارک و تعالی للمؤمنین، اگر اللہ تعالیٰ مومنین کے اعمال میں یہ اضافہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کئی گناہ بڑھا نہ دے اگر مومن کے عمل کو، ما بالغو، تو مومنین بیچارے کہاں اس فضیلت کے کمال کو پا سکتے ہیں اور ثواب کے کمال کو پا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ وہ مومن کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُضَاعِفُ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ، یہ اللہ کی ذات ہے جو حسنات کو، نیکیوں کو کئی گنا کر دیتی ہے۔ مومنین کرام، شب قدر کے حوالے سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو 3 راتیں جن میں احتمال ہے کہ وہ شب قدر ہو، ایک 19 کی رات، ایک 21 رمضان المبارک کی رات، اور ایک 23 کی رات۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تقدیر کا معاملہ پیش ہوتا ہے اور ملائکہ لے کے حاضر ہوتے ہیں وہ 19 کی رات کو ہوتے ہیں۔ 21 کی رات کو فرمایا التقدیر فی لیلۃ القدر 19، 19 کی رات کو وہ تقدیر معین کی جاتی ہے۔ والابرام فی لیلۃ 21، 21 کی رات کو اس پر حتمی فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ والامضاء فی لیلۃ 23، اور جب 23 کی رات آتی ہے تو پھر اس پر مہر لگ جاتی ہے، پھر اس پر دستخط کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی 19 کی شب تقدیر لکھی جاتی ہے، 21 کی شب کو اس کو آخری شکل دی جاتی ہے، حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے، اور 23 کی شب اس پر دستخط کیے جاتے ہیں اور اس پر مہر تصدیق ثبت کی جاتی ہے۔ مومنین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تقدیر بنانے یا بگاڑنے کا اختیار دے رکھا ہے۔ سعادت کی زندگی حاصل کرنا چاہے گا تو اس کو مل جائے گی، اگر شقاوت کی زندگی گزارنا چاہے گا تو وہ بھی اس کو حاصل ہوگی۔ مومنین، اس شب توبہ میں، اس شب مغفرت میں جب انسان توبہ کرے گا، راز نیاز کرے گا، رب سے گناہوں کی معافی مانگے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، اس کی تقدیر بدل جائے گی اور امام زمان اس کی تقدیر کی تائید کریں گے۔ اور اگر کوئی اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنا چاہے تو وہ بھی اس کو اختیار ہے، اور شب قدر میں چاہے تو وہ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرے۔ اور فرمایا یہ رات جو 83 سال سے افضل رات ہے، یہ اس فضیلت کے ساتھ ساتھ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ طلوع فجر تک، صبح کی روشنی طلوع ہونے تک اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، اور اس میں خیر و برکت ہی خیر و برکت ہے۔ مومنین کرام، روایت موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ یہ کون سی رات ہے شب قدر کی، تو امام علیہ السلام نے ان تینوں چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ہمارے طرح 3 طرح کی روایات ہیں جن میں 19، 21 اور 23 کی شب کا ذکر ہے۔ کچھ روایات ایسی ہیں جن میں 21 اور 23 کا ذکر فرمایا، اور کچھ روایت ہمارے پاس ایسی ہیں جن میں یہ فرمایا نبی کریم نے بھی اور آل رسول نے بھی کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کوئی ایک رات ہے۔ اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ کی تمام راتوں میں بیدار رہتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے جب فرمایا کہ شب قدر جو ہے وہ شب 21 یا شب 23 ہے، تو راوی نے بڑا اصرار کیا اور عرض کی کہ فرزند رسول، ان 2 میں سے کون سی رات ہے جو شب قدر ہے؟ اور اگر ہر 2 رات کو عبادت نہ کر سکوں تو میں کون سی رات کو اختیار کروں؟ امام علیہ السلام نے پھر بھی تعیین نہ فرمائی۔ آقا نے فرمایا کہ تمہارے لیے کیا مشکل ہے
کہ اگر ان دونوں راتوں میں تم اللہ کی عبادت کرو، ان دونوں راتوں میں تم بیدار رہو اور ان دونوں راتوں میں رب کا فضل چاہو۔ ابو بشیر نے یہ عرض کی کہ یا ابن رسول اللہ، جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اللیلۃ التی یرجی فیہا ما یرجی، کہ جس رات کے شب قدر ہونے کی امید کی جاتی ہے وہ 21 کی رات ہے، یہ 23 کی رات۔ اور دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ فرزند رسول، کبھی ہم چاند دیکھتے ہیں اور پھر ہمارے پاس کسی دوسرے شہر سے، کسی دوسرے علاقے سے کوئی شخص آتا ہے تو یخبرنا بخلاف ذلک من ارض اخری، تو وہ کسی اور تاریخ کو چاند بتاتا ہے، جیسا کہ ہم دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی رمضان، ایران میں رمضان کا چاند نظر آ گیا، عراق میں نظر آ گیا اور پاکستان میں نظر نہیں آیا۔ تو فرزند رسول پھر ایسی صورت میں شب قدر کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ 21 والی یا 23 والی؟ اچھا، ایک علاقے میں 21 اور 23 کسی اور دن کو بن رہی ہوں گی، دوسرے علاقے میں 21 اور 23 کسی اور دن کو بن رہی ہوں گی۔ امام علیہ السلام نے پھر بھی تعین نہیں فرمائی، آقا نے فرمایا تمہارے لیے کیا مشکل ہے کہ اگر ان چاروں راتوں میں تم شب بیداری کرو، اللہ کی عبادت کرو، خدا نے تمہیں زیادہ موقع دے دیا اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کا، اور اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو طلوع فجر تک ان چاروں راتوں میں بیدار رہو اور اللہ کی بندگی میں یہ گزارو۔ اور شاید اس رات کے مخفی ہونے کا ایک سبب یہ ہو کہ لوگ ان تمام راتوں کو اہمیت دیں۔ جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں نے اپنی رضا کو اطاعت میں چھپا رکھا ہے، لہٰذا کسی بھی اطاعت خدا کو، کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، ممکن اسی میں رضا الہی پوشیدہ ہو۔ پھر فرماتا ہے میں نے اپنے غضب اور ناراضگی کو اپنی معصیت میں چھپا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی چھوٹی سی چھوٹی معصیت کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، ممکن اسی میں غضب پوشیدہ ہو۔ یا پھر فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو یعنی بندوں میں چھپا رکھا ہے، کسی بندے کو بھی حقیر نہ جانو، ممکن ہے وہی میرا دوست اور ولی ہو۔ اور اجابت کو میں نے دعا میں چھپا رکھا ہے، مانگنے میں چھپا رکھا ہے، لہٰذا کسی بھی دعا کو حقیر نہ جانو، ممکن ہے وہی مستجاب ہو جائے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اسم اعظم کو اپنے اسماء میں چھپا رکھا ہے، تمام اسماء الہی کو اہمیت دی جائے، ممکن ہے اسی میں اسم اعظم چھپا ہو۔ اور موت کا وقت بھی اسی لیے مخفی رکھا گیا تاکہ لوگ ہمہ وقت آمادہ رہیں، اطاعت کی طرف راغب رہیں اور دنیا چھوڑ جانے کے لیے تیار رہیں۔ اور یہ جو 83 سال بتائے گئے، چونکہ عموماً ایک آدمی کی عمر اتنی ہوتی ہے، یہ رب کریم کا کتنا کرم ہے اپنے بندوں پر کہ اس نے ایک انسان کی عمر کے برابر ایک رات پروردگار نے قرار دی، بلکہ عمر کے برابر نہیں، ان خیر من الف شہر، جس کو 1000 مہینے سے بھی افضل قرار دیا۔ اور اس شب کو بھی اسی لیے معین نہیں کیا گیا تاکہ لوگ گناہ کر کے اس شب کی اہانت نہ کریں، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا اور اس کی تعین نہیں کی گئی۔ خداوند عالم سے دعا ہے پروردگار شب قدر میں ہمیں ان راتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پروردگار ہمیں جو رب کی رحمتیں ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔